السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور تمام تر مشکلات اور پتے مسلمہ کو بچائے۔ سوال یہ تھا کہ ایک مومن بندہ غریب بھی ہے، مسکین بھی ہے، بیمار بھی ہے اور طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار بھی ہے، تو کیا گناہوں کا نتیجہ ہے یا اللہ رب العالمین کی اس میں کوئی اور مصلحت ہے؟ اس سلسلے میں یاد رکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی کے علم میں حقیقی سبب ہے مصیبت کا، پریشانی کا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، تمہیں جو کوئی بھی برائی پہنچی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح سے یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 79 ہے، اور فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، سورۃ الشورى آیت نمبر 30۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ رب العالمین بہت سے درگزر بھی کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کبھی دنیا ہی میں آزما کر قیامت کے دن کی آزمائش اور عذاب سے بچا لیتا ہے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی 2396 نمبر کی روایت ہے، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، عجل لہ العقوبہ فی الدنیا، تو دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے تو عذاب کو روک لیتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو پورا کا پورا اس کے گناہ اور پاپ کی سزا دے دے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے اور مومن بندے کو آزماتا ہے مصیبتیں دے کر کے، تاکہ بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، صبر کرے، تو اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کا اجر اس کو عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے پاس کامیاب لوگوں میں لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح سے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اور صالحین کے ساتھ ہوا ہے کہ انبیاء کو اللہ رب العالمین نے آزمایا۔ اس سلسلے میں حدیثیں ہیں، ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلہ لم يبلغها بعمله ابتلاه اللہ فی جسده او فی ماله او فی ولده۔ اللہ رب العالمین جب کسی بندے کے عمل کو اس کے بلندی تک لے جانے والا نہیں دیکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے جسم میں، اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں آزماتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی 3090 نمبر کی روایت ہے اور سلسلہ صحیحہ میں 2599 ہے۔ اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، جتنی آزمائش ہوتی ہے اتنی ہی بڑا اجر بھی ملتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، جب اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو پسند کرتا ہے تو آزماتا ہے۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، جو راضی ہو گیا اللہ کے فیصلے پر اس کے لیے رضامندی ہے۔ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ، اور جو اللہ رب العالمین کے فیصلے سے ناراض ہو گیا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ ترمذی 2396۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یصیب المؤمن من شوکۃ فما فوقها الا رفعه اللہ بها درجہ، کسی مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ او حط عنہ بها خطیئہ، یا اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین اس کانٹے یا اس سے بڑی مصیبت سے بھی اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5641، صحیح مسلم حدیث نمبر 2573۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن کو
اگر واقعتاً مومن ہے، شرک سے پاک ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو دنیا ہی میں دھل دیتا ہے اور آخرت میں اس کے منازل کو بلند کر دیتا ہے. یا کبھی اللہ رب العالمین اس کے صرف رفع درجات کے لیے آزماتا ہے. جیسے انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، انبیاء علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا. ایوب علیہ السلام کو دیکھیں، اسی طرح سے دیگر انبیاء کو دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت دی گئی اور کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون بہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کا سامنا کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بلکہ صبر کے پیکر تھے اور شکر گزار بندے تھے. اللہ رب العالمین ہم سب کو آزمائشوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی تکالیف کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے. جتنے بھی بھائی پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، تکلیف کا شکار ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کے تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.